الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم علمني ما ينفعني مما علمتني وانفعني ما ينفعني إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہی سے متعلق ہے، جس کی تفسیر اس سے پہلے درس میں گزر چکی ہے، لیکن اسی موضوع کو ایک دوسرے حوالے سے آج ہم پیش کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ قرآن حکیم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ دوسرے جو کتب ہیں اور صحائف ہیں جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن حکیم پر ایمان لانے کا جواز کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب گزشتہ نازل ہونے والی تمام کتابیں اور صحف سماوی برحق ہیں تو پھر قرآن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے قرآن حکیم کی امتیازی حیثیت کے چند پہلوؤں پر توجہ رکھنا ضروری ہے، اور اسی سے قرآن حکیم پر ایمان لانے کی ضرورت اور اہمیت اجاگر ہو سکے گی۔ سب سے عام چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہمیں قرآن حکیم اور دیگر کتابوں میں جو واضح طور پر نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، جب ہم موازنہ کرتے ہیں اس کا دیگر کتابوں کے ساتھ اور صحف سماوی کے ساتھ، تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ قرآن حکیم واحد الہامی کتاب ہے جو کلام الہی پر مشتمل ہے، یعنی ورڈ آف گاڈ ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا کلام ہے۔ یہ اصلی شکل میں بعین ہی لفظ بلفظ اسی طرح میں موجود ہے اور محفوظ ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نہ صرف کتابی شکل میں موجود ہے بلکہ لاکھوں سینوں میں محفوظ بھی ہے، جبکہ اس کے برعکس سابقہ کتابوں کے جو اصل متون اور نسخے ہیں وہ ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، آج موجود نہیں ہے۔ جن زبانوں میں وہ اتاری گئی تھیں ان زمانوں میں بھی موجود نہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں وہ محض تراجم ہیں، اور وہ تراجم بھی جن زبانوں سے کیے گئے ہیں وہ ان کے اصل نسخے بھی موجود نہیں۔ اب مثلا عہد نامہ قدیم یا اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں تورات کے علاوہ دیگر صحائف بھی موجود ہیں، 20 صحائف موجود ہیں، لیکن ان کی تدوین میں ہمیں بہت بڑا اختلاف اور تنوع نظر آتا ہے۔ ذہنوں کا اختلاف ہے، اسالیب کا فرق ہے، اور وہ مختلف افکار کا مجموعہ ہمیں نظر آتے ہیں، حالانکہ ان میں تو وحدت ہونی چاہیے تھی۔ پھر ان کے جو ماخذ ہیں کہ وہ کہاں سے لیے گئے ہیں وہ بھی غیر معلوم ہیں، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کی جو اصل زبان تھی، مثلا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے، ان کی جو اصل زبان تھی وہ سریانی یا عبرانی تھی، اور یہودی جو بابل کے زمانے یا سیری میں جب کہ وہ قید ہو گئے تھے اس زمانے میں، اور پھر اس کے بعد یونانیوں کا جو دور اقتدار تھا اس میں وہ اپنی مادری زبان کو بھول چکے تھے اور یونانی زبان اختیار کر چکے تھے۔ تو سب سے پہلے تورات کا جو ترجمہ ہوا وہ یونانی زبان میں ہوا،
اور جو مروجہ جو عبرانی نسخہ جو آج یہودیوں کے پاس موجود ہے، یہ اصل میں یونانی ترجمے سے لیا گیا ہے، اصل عبرانی ہے، نسخہ ہے، وہ ان کے پاس موجود نہیں، اصل متن کہیں بھی موجود نہیں۔ پھر جو عبرانی اور یونانی جو تراجم اس وقت موجود ہیں اور بعد میں پھر دوسری زبانوں میں منتقل ہوئے ہیں، ان میں بے شمار اختلافات ہیں۔ ان میں ہمیں وہ واقعات بھی نظر آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو پیش آئے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ جو مجموعہ ہے، یہ کلام الہی کے برعکس بنی اسرائیل کی جو قومی تاریخ ہے اس کو زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں عہد نامہ جدید میں نظر آتی ہے، یا نیو ٹیسٹمنٹ میں نظر آتی ہے، جو 4 انجیلوں پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ سینٹ پال کے خطوط بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی اصل میں یونانی تراجم ہیں، یہ چاروں انجیلیں جو ہیں یہ اصل میں یونانی جو نسخہ تھا اس کے تراجم ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل زبان تھی وہ آرامی تھی، جو اب ڈیڈ لینگویج شمار ہوتی ہے، وہ متروک ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ ان پر تو صرف ایک انجیل اتری تھی، اب یہ 4 انجیلیں ہیں، اور 4 انجیلیں بھی بہت سی انجیلوں کا ایک انتخاب تھا۔ پھر جو موجودہ انجیلیں ہیں وہ یونانی سے ترجمہ شدہ ہیں اور دوسری زبانوں میں پھر اس کے بعد منتقل ہوئی ہیں، اور یہ چاروں انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد تحریر کی گئی ہیں، اور ان کے جو اصل ماخذ ہیں وہ بھی مفقود ہیں۔ پھر ان میں بے شمار اندرونی اختلافات اور تضادات ہیں، جن سے یہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کلام الہی کا متن نہیں ہے۔ مشہور جرمن محقق ہے ڈاکٹر گریس باخ کے مطابق انجیل کے قلمی نسخوں کے باہمی تقابل کے نتیجے میں جو لفظی اختلافات سامنے آئے ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت موجود جو قلمی نسخے پوری دنیا میں موجود ہیں، ان کے باہمی تقابل اور موازنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا ہے۔ آج یہ زبانیں متروک ہو چکی ہیں، چاہے وہ عبرانی ہیں یا آرامی، اور دنیا میں کہیں بھی نہیں بولی جاتی۔ یہی حال ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا ہے، ویدوں کا ہے، جن کی اصل زبان سنسکرت ہے، اور جنہیں صرف برہمنی پڑھ سکتے تھے، اور ہندوؤں کے پاس بھی اب اس کے ترجمے موجود ہیں جو ہندی زبان میں ہیں، اور اصل زبان بولی بھی نہیں جاتی، سنسکرت زبان۔ یہ ساری جو بحث ہے، اس سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلام الہی اگر کہیں اپنی اصلی شکل میں آج موجود ہے تو وہ صرف قرآن حکیم کی شکل میں ہے، اور جس زبان میں اترا ہے یعنی عربی زبان میں، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ دنیا کی مختلف ممالک میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور یہ اس لیے زندہ ہے تاکہ اسے سمجھنے میں کوئی دقت اور رکاوٹ پیش نہ آئے۔ دوسرا ایک اہم پہلو قرآن حکیم کے حوالے سے جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ جو کتب اور صحائف ہیں ان کے اصلی متون موجود نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مواد جس شکل میں بھی آج ان کتابوں میں موجود ہے اس میں بھی اس حد تک انسانی آمیزش ہو چکی ہے کہ اصل مواد تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس تحریف، تبدیلی اور احکام الہیہ کے اخفاء کا خصوصی حوالہ دیا ہے۔ یہود کے حوالے سے قرآن حکیم یہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کی ایک جماعت اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتی ہے، اور اسے سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور اہل کتاب کے حوالے سے قرآن ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ۔ تمہارے پاس
وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم اللہ کی کتاب میں سے چھپا دیتے ہو۔ تو قرآن حکیم کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے، جو سچائی جس شکل میں گزشتہ کتابوں کے اندر موجود تھی، اس میں بہت سی چیزوں کو اہل کتاب نے چھپا دیا تھا اور بہت سی چیزوں میں وہ تبدیلی کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی دعوت جو ہے وہ اصل دین کی طرف دعوت ہے، یہ پرانی دعوت کی تجدید اور تکرار ہے جو انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے، ایک ہی حقیقت کا اعادہ ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اور حقیقی تعلیمات ہیں ان کو اپنے اندر سمو کر محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی ایک صفت مہیمن آئی ہے خود قرآن حکیم میں۔ سورہ مائدہ میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے ایک کتاب آپ پر اتاری ہے حق کے ساتھ، اور وہ جو موجودہ کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے، یعنی گزشتہ کتابوں کی بھی محافظ اور نگران ہے۔ مہیمن کے معنی محافظ ہے، نگران ہے، گواہ ہے، اور اس میں وہ ساری سچائیاں موجود ہیں اور محفوظ ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے جن کو چھپا دیا تھا یا جن کو تبدیل کر دیا تھا خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے، جو حقیقتیں گم ہو چکی تھیں، قرآن حکیم نے ان تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے جو اصل حقائق ہیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ قرآن حکیم پر ایمان اس لیے بھی ضروری ہے کہ گزشتہ کتابیں مخصوص اقوام کے لیے نازل کی گئی تھیں، اس لیے ان کی مناسبت سے ہدایت اور شریعت کا مواد انہیں عطا کیا گیا تھا، ان کی تشریعی حیثیت بھی بہت محدود تھی۔ اسی لیے قرآن حکیم کے علاوہ کسی صحیفہ نے بھی ابدی شریعت اور تکمیل شریعت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب چونکہ انسانیت جو ہے وہ بلوغ کے مرحلے تک آ چکی تھی، اس لیے قرآن حکیم کی شکل میں انسانیت کو ایک ایسا ہدایت نامہ عطا ہوا جس میں دین اور شریعت کی تکمیل کر دی گئی۔ جو اجمالی مضامین دین کی بنیادی جو حقیقتیں تھیں جو گزشتہ کتابوں میں موجود تھیں، اب ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ بھی ان کو اس کتاب میں پیش کر دیا گیا، اور جو کمی ان شرائع میں تھی اس کی تکمیل اس شریعت کے ذریعے کر دی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم گزشتہ کتابوں کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے جس کا اعلان زبان نبوت سے ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن حکیم پر ایمان گزشتہ تعلیمات کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اس پر ایمان سے گزشتہ کتابوں کے ان مضامین کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو نبی آخر الزمان سے متعلق ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ حکیم پر ایمان گزشتہ تعلیمات کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے سے گزشتہ کتابوں کے ان مضامین کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو نبی آخر الزمان سے متعلق ہیں اور گزشتہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کے مطابق ہر نبی سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ دیا گیا تھا کہ اس کے دور نبوت میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اس کا ذکر ہے۔ مشہور تفسیر کے مطابق اس دوسرے نبی سے مراد آخری پیغمبر ہے، اور سورہ اعراف میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے تورات اور انجیل کے حوالے سے کہ اللہ کی خصوصی رحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو نبی امی کی اتباع کریں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور جس کی صفات کا ذکر مزید آگے بیان ہوا ہے
کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، اچھی چیزوں کو حلال کرے گا اور بری چیزوں کو حرام کرے گا، اور ان بوجھوں کو اور توقوں کو ان سے اتار پھینکے گا جن میں وہ بندھے ہوئے تھے۔ اب ہم کتاب استثناء میں تورات میں بھی اگر دیکھیں تو اسی مضمون کے اشارے ہمیں وہاں بھی ملتے ہیں۔ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ میں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والے ہیں اس رسول کی جو ان کے بعد آئے گا اور جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اب اگر ہم انجیل میں دیکھیں تو انجیل یوحنا میں یہ نام فارقلیت آیا ہے، جس کے عربی معنی احمد کے ہی ہیں، اور یہ پیشن گوئی انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے اب ہدایت اور نجات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم تمام یہود و نصارہ اور صابئین کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھی اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اجر و ثواب اور مطمئن اور بے خوف زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو گروہ بھی اپنے گمراہانہ عقیدوں کو چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کے معیار کے اوپر آ جائے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا صابی ہوں، کسی بھی نبوت کے پیروکار ہوں۔ قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ گزشتہ کتابوں کے برعکس قرآن حکیم کی مخاطب پوری انسانیت ہے، جبکہ سابقہ کتابیں ایک خاص دور میں مخصوص اقوام کے لیے نازل کی گئی تھی۔ ان میں موجود احکام مخصوص زمانے اور مخصوص اقوام سے متعلق تھے، جن میں ان قوموں کے مزاج اور نفسیات اور ضروریات کی رعایت رکھی جاتی تھی، اور وہ چیزیں ہر دور میں اور ہر خطے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے قابل عمل نہیں تھے، جبکہ قرآن حکیم کسی خاص قوم، قبیلہ اور علاقے سے مخصوص نہیں ہے، پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ اس میں عالمگیریت کی شان ہے، اس کا اتارنے والا رب العالمین ہے، جس ہستی پر اتارا گیا ہے اس کی بعثت کافۃ للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے، اور اس کی صفت رحمت للعالمین ہے، اور جو کتاب اتاری ہے اس کا متن ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ چیز وحدت انسانیت کا درس اور پیغام دیتی ہے، اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں یکساں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ محض چند عقائد اور رسومات یا مخصوص اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا مکمل دستور حیات ہے جو اخلاقیات، روحانیات، اقتصادیات، سیاسیات اور معاشرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ چند پہلو ہیں، ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس حقیقت کو سمجھنا آسان ہوگا کہ گزشتہ کتب کی موجودگی میں قرآن حکیم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور قرآن حکیم کیوں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اوپر بھی ایمان رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر پر نازل کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اسی طرح دوسری آیات میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور قرآن حکیم کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔